بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انتہائی قابل قدر مشائخ کرام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آج کی شام جامعۃ التوحید بھیونڈی کی اس مسجد میں علم کی اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو مبارک بنائے اور ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اپنی رضامندی کے لیے اس مجلس کو قبول فرمائے اور اس کے دین کو سیکھنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے فضیلت الدکتور اجمل ممدود مدنی حفظہ اللہ اس متن کی تعریف اور اس کا تعارف پیش کر رہے تھے، جسے آج کے درس کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ وہ متن ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایک قصیدہ القصیدۃ اللامیہ۔ یہ نہایت ہی مختصر ایک منظوم متن ہے جس میں صرف 16 اشعار ہیں، اور ان 16 اشعار میں عقیدے کے چند اہم اور بنیادی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان مسائل میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اصل کتاب کو ہم پڑھنا شروع کریں، کتاب اور کتاب کے مصنف کے متعلق چند بنیادی باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب جس علمی ہستی کی طرف منسوب ہے ان کے متعلق ہمیں جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ سلف صالحین سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جن سے ہم علم حاصل کریں، جن سے دین سیکھیں، پہلے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کسی سے بھی دین کی بات قبول نہیں کرتے، بلکہ جن سے دین کی بات قبول کریں گے، جن سے دین سیکھیں گے،
سب سے پہلے اس کے عقیدے و منہج کو جاننا ضروری ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں سلف صالحین کا یہ منہج نقل کیا ہے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم جو ہے کتاب و سنت کا یہ دین ہے، اس لیے جس سے علم حاصل کر رہے ہو اچھی طرح پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لو، وہ حقیقت میں اس لائق ہے یا نہیں کہ اس سے دین سیکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے نام پر اپنی بدعت سکھا کے چلا جائے۔ سلف صالحین کسی سے بھی جو دین سکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے تھے ان سے علم نہیں لیتے تھے، بلکہ دیکھتے، جانچ پرکھ کرتے کہ یہ اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم، کہ جب تک اس امت میں فتنوں کی شروعات نہیں ہوئی تھی، سب کے سب ایک عقیدے و منہج پر قائم تھے، دین کو بگاڑنے کی کوشش شروع نہیں ہوئی تھی، خالص دین اپنی اصل شکل و صورت میں موجود تھا، اس وقت تک یہ جانچ پڑتال نہیں ہوتی دین سکھانے والا، دین بیان کرنے والا اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ لیکن جیسے ہی اس امت میں فتنوں کی شروعات ہوئی، دین کی اصل شکل و صورت کو بگاڑنے کی کوشش شروع ہوئی، بہت سارے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ظاہر ہونے لگے جو دین کے نام پر لوگوں کو اپنی بدعتیں سکھانے لگے۔ تب ایسے موقع پر سلف صالحین چوکنا ہو گئے، پوچھنے لگے کہ تم نے یہ جو بات بیان کی ہے کن سے سنا ہے، تمہارے استاد کون ہے، معلم کون ہے؟ جن کا نام ذکر کرتے چیک کرتے اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے۔ اگر اہل سنت میں سے ہوتے قبول کر لیتے، اہل بدعت میں سے ہوتے قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ شروعات کب ہوئی تھی؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ اس اثر میں جس فتنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، علماء اکرام کا اس بارے میں اجماع ہے کہ اس فتنے سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتنہ پروروں نے قتل کر ڈالا تو اس کے بعد سلف صالحین، صحابہ اکرام، تابعین اعظام چوکنا ہو گئے، اور اہل سنت و اہل بدعت کے درمیان تفریق اسی زمانے میں شروع ہو گئی۔ یہ جو آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو سلفی کہنا، اہل سنت میں سے کہنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، صرف ہماری پہچان مسلمان کی ہونی چاہیے، تو انہیں جاننا چاہیے کہ یہ تفریق کب شروع ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ اکرام کی اور تابعین کی طرف سے یہ تفریق شروع ہوئی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے کے اندر اس تاریخ کو بیان کیا ہے، فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ۔ تو یہ سلفی اصول ہے کہ دین ہر ایک سے نہیں سیکھا جائے گا، جن سے ہم دین سیکھیں گے پہلے ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ اس لائق ہے یا نہیں، اس قابل ہے یا نہیں کہ ان سے ہم دین سیکھیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس متن کے، اس نظم کے جو ناظم ہے، جو ماتن ہے، ان کے متعلق جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہیں۔ آپ شیخ الاسلام کے لقب سے پوری دنیا میں معروف ہے۔ یہ لقب شیخ الاسلام کا علماء اسلام کی ایک لمبی جماعت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے لقب استعمال نہیں ہوا ہے۔ الجواہر والدرر کے اندر حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے اس کے شروع میں ہی شیخ الاسلام کے لقب سے ان کے زمانے تک کتنے علماء اکرام ملقب ہوئے، کن کے
نام کے ساتھ یہ لقب لگا، ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے۔ سخاوی رحمہ اللہ نے الجواہر والدرر کے اندر، جو کہ ان کے استاد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی سیرت پر سب سے زبردست کتاب ہے، تو اس میں ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے جن کو شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ تو یہ لقب صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے خاص نہیں تھا، لیکن اس قدر ان کے نام کے ساتھ یہ لقب استعمال کیا جانے لگا کہ علی الاطلاق اگر اس لقب کا استعمال کیا جائے تو لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ہی اس لقب سے پہچانتے ہیں۔ یہ لقب کسی دوسرے کے لیے علی الاطلاق استعمال نہیں ہوتا۔ اگر علی الاطلاق کہا جائے کہ شیخ الاسلام نے یہ بات کہی ہے تو فوراً ذہن کن کی طرف جاتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف۔ انہی کے لیے لقب گویا کہ خاص ہو گیا آج کے زمانے میں۔ حالانکہ یہ لقب بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن ان کے نام کے اوپر یہ لقب غالب آ گیا۔ یہاں تک کہ بہت سارے مشائخ جو ان القاب کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کا نام جب آئے تو اس لقب کو استعمال کرنے کے لیے ہم مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نام کے اوپر یہ لقب غالب آ چکا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس نظم کے مصنف ہے، ناظم ہے۔ آپ کا نام احمد ابن عبد الحلیم بن عبد السلام الحرانی الدمشقی الحنبلی ہے، ابن تیمیہ کے نام سے معروف ہیں۔ ابو العباس کنیت ہے۔ آپ کی پیدائش سن 661 ہجری 10 ربیع الاول کو ہوئی۔ 10 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے طور پر معروف ہے، جس دن بہت سارے اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ میلاد مناتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پیدائش بھی 10 ربیع الاول کو ہے، سن 661 ہجری میں، سن 661 ہجری، اور وفات سن 728 ہجری کو ہوئی، 20 ذوالقعدہ سن 728 ہجری، 728 من الہجرہ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو انتہائی ذہانت سے نوازا تھا، بلکہ آپ کی ذہانت کو آپ کرامات اولیاء کے باب میں شمار کر سکتے ہیں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں میں بلکہ کروڑوں میں ایسی عبقری شخصیت اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے جنہیں اس طرح کی ذہانت ملتی ہے۔ چنانچہ نہایت کم عمری میں ہی آپ علم کے اس مرتبے پر فائز ہو گئے جس مقام و مرتبے تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو سالوں سال لگتے ہیں، پھر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے۔ چنانچہ آپ کی عمر ابھی صرف 17 ہی سال کی تھی کہ اسی عمر میں افتاء کا منصب آپ نے سنبھال لیا تھا، اہل بدعت سے مناظرہ کرنے لگے تھے صرف 17 سال کی عمر میں، اور 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مسند تدریس آپ نے سنبھال لی تھی، مدرس بن چکے تھے 20 سال تک کی عمر میں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی علم کی خدمت میں گزار دی ہے، دین کی خدمت میں گزاری ہے۔ چاہے وہ تصنیف و تالیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو، چاہے اہل بدعت سے مناظرہ کرنے کی صورت میں ہو،
آپ کی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے. آپ کی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت جیل میں گزر گیا ہے. جس زمانے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، یہ زمانہ بدعتوں کے عروج کا زمانہ تھا. ہر طرف بدعتوں کا بول بالا تھا. ایک ایسے زمانے میں شیخ الاسلام نے بدعت اور اہل بدعت سے جنگ شروع کی تھی اور اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کر دی. چنانچہ دوست سے کہیں زیادہ ان کے دشمن تھے. دشمنوں نے بادشاہوں کے پاس جا کر شکایت کر کے کئی مرتبہ ان کو جیلوں میں ڈالا اور ان کی زندگی کا اچھا خاصا وقت جیلوں میں گزرا. تقریباً 7 مرتبہ جیل گئے اور پوری مدت اگر ملائی جائے تو تقریباً 5 سال کی مدت نکلتی ہے صرف جیل کے اندر جو گزری ان کی زندگی کی، جس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہو، دین کی خدمت کے لیے گزر رہا ہو. اس کی زندگی کے 5 سال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مدت ہے. یہاں تک کہ ان کے ساتھ دشمنی لوگوں کی اس قدر بڑھ گئی کہ ان کی کتابوں پر بین لگ گیا. ان کی کتابوں کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی بیچ نہیں سکتا، کوئی نسخ نہیں کر سکتا، کوئی مارکیٹ میں لا نہیں سکتا. یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں پر چھاپے پڑتے اور کسی کے پاس ان کی کتاب مل جاتی تو ان کو بھی سزائیں دی جاتی. ان کی کتابوں کو ڈھونڈ کر دشمنوں نے کیا کیا؟ ختم کرنا شروع کیا، دنیا سے نیست و نابود کرنا شروع کیا. لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے، کوئی پوری دنیا کی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی. چنانچہ انہوں نے اپنی پوری زندگی تصنیف و تالیف اور دین کی خدمت میں اس طرح گزار دی ہے. انہیں اپنے وقت کی قلت کا اس قدر احساس تھا کہ جب کوئی کتاب لکھنا شروع کرتے تو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ لکھتے، یہاں تک کہ پڑھنے والوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا. ان کے جو خطوط موجود ہیں، میں نے اپنی فیس بک ٹائم لائن پر ایک آدھ صفحہ نشر بھی کیا تھا. شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ ان کے خطوط پڑھنے کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے ایک کتاب مجھے ہدیہ کی تھی جس کے آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحریر، ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہے. اس کے کچھ صفحات میں نے ایک مرتبہ فیس بک ٹائم لائن پر نشر کیے تھے. اسے دیکھیں، گھنٹوں تک کوشش کے باوجود شاید ایک سطر بھی آپ نہ پڑھ سکیں. تو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ لکھتے تھے کیونکہ ان کے پاس وقت کی قلت تھی. العقیدۃ الواسطیہ جسے ہم سال بھر بچوں کو پڑھاتے ہیں کلاس میں، یہ کتاب انہوں نے صرف عصر سے مغرب کے درمیان لکھی تھی. بس صرف عصر سے مغرب کے درمیان ایک مکمل کتاب سے فارغ ہو گئے. تو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ لکھتے تھے. اپنی زندگی میں انہوں نے جو کتابیں لکھی، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کا اندازہ لگاتے ہوئے بیان کیا ہے کہ تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی انہوں نے. تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، اور اگر ان کو مجلدات میں اور کاپیوں میں تقسیم کیا جائے تو 500 سے زائد مجلد نکلیں گے، 4000 سے زائد کاپیاں نکلیں گی جو انہوں نے اپنی زندگی میں لکھی ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ان کی کتابوں کے ساتھ حد درجہ لوگوں نے دشمنی دکھائی اور ان کی کتابوں کو برباد کرنے کی کوشش کی، لوگوں تک ان کی کتابیں نہ پہنچ سکے. اس کے دشمنوں نے حد درجہ کوشش کی، بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. چنانچہ ایک لمبی مدت تک بہت سارے علاقوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں نہیں پہنچی. خود ہمارے ہندوستان میں بہت بعد میں ان کی کتابیں آئی ہیں.
علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ ایک زمانے تک شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کافی کچھ برا بھلا کہتے رہے. جو کچھ ان کے متعلق لوگوں سے سنا تھا اس بیس پر زندگی بھر ان کو کوستے رہے, برا بھلا کہتے رہے, یہاں تک کہ ان کی زندگی میں ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں انڈیا پہنچی اور براہ راست ان کی کتابوں کو پڑھنے کا موقع ملا. جب ان کی کتابیں انہوں نے پڑھی تو ان کی آنکھیں کھل گئی اور آخر میں انہوں نے برملا یہ کہا تھا کہ اب میرا مذہب وہی ہے, میرا عقیدہ و منہج وہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے, بلکہ وہ میری انگلی پکڑ کر مجھے جس طرف لے جانا چاہے میں اس کے لیے تیار ہوں. تو بہت سارے علاقوں میں ان کے نام کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی نفرتیں پھیلائی گئی, لوگ ان کے تعلق سے بدظن کیا جاتا, لیکن جب ان کے پاس ان کی کتابیں پہنچی تو ان کی زندگی بدل گئی, ان کا نظریہ بدل گیا. جب شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی سن 728 ہجری میں, تو ابن مرری رحمہ اللہ نے, جن کی وفات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات کے چند سالوں بعد ہوئی تھی, ان کے معاصر تھے, تو ابن مرری رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں کو, جو خاص شاگرد تھے, ان کو خط لکھا اور اس خط میں ان کے شاگردوں کو وصیت کی کہ آپ لوگ کوشش کر کے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو جمع کریں اور ان کو لوگوں تک پہنچائیں, منظر عام پر لائیں, یہ آپ لوگوں پر بہت بڑا قرض ہوگا. اور ساتھ میں انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا, واللہ انشاءاللہ ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه وعجائبه رجالا هم الى الان في اصلاب آبائهم. یہ ان کا تاریخی جملہ تھا ابن مرری رحمہ اللہ کا. اس میں انہوں نے ان کے شاگردوں کو خط لکھ کر کہا کہ اللہ کی قسم, اللہ رب العالمین کی ذات سے پوری امید ہے اس امت کے اندر ایسے جیالوں کو اللہ رب العالمین پیدا کرے گا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو ڈھونڈ کر نکالیں گے اور لوگوں کے سامنے منظر عام پر لائیں گے. انہوں نے قسم کھاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اس امت میں پیدا کریں گے جو ابھی دنیا میں نہیں ہے, اپنے باپ کی پشتوں میں ہے, ابھی وہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے, لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس علم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. جو انہوں نے قسم کھائی تھی اللہ رب العالمین نے اس قسم کو پورا کر دکھایا. چنانچہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس امت کے اندر ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کی لائبریریوں سے چھان پھٹک کر کے دنیا کے کونے کونے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو کھنگالا, نکالا اور پھر انہیں کتابی شکل دی, منظر عام پر لایا. چنانچہ شیخ عبد الرحمن بن قاسم, جن کی وفات سن 1392 ہجری کو ہوئی ہے, انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو جمع کرنا شروع کیا دنیا کے کونے کونے سے. شیخ عبد الرحمن بن قاسم النجدی رحمہ اللہ معروف سعودی عالم ہیں, سن 1392 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے اور ان کے بیٹے محمد نے, جن کی وفات بہت زمانہ پہلے نہیں 1421 ہجری میں ہوئی ہے, جس وقت عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے گزر گئے, علامہ البانی رحمہ اللہ, علامہ ابن باز رحمہ اللہ, اسی زمانے میں شیخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تھی. ان دونوں نے باپ بیٹوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو دنیا کے کونے کونے سے جمع کرنا شروع کیا اور مجموع الفتاوی کے نام سے 37 جلدوں میں شیخ الاسلام کی کتابوں کو دنیا کے سامنے لا کر حاضر کر دیا. یہ مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کا جو مجموعہ ہے, بہت سارے طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس نام سے
خود کوئی کتاب لکھی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو خواب میں بھی شاید نہیں چمکا تھا کہ اس نام سے میری کوئی کتاب معروف ہوگی. یہ حقیقت میں محنت ہے شیخ عبد الرحمن بن قاسم اور ان کے لڑکے شیخ محمد کی، جنہوں نے شیخ الاسلام کی کتابوں کو جمع کر کے اس نام سے منظر عام پر لایا ہے. 37 جلدوں میں سعودی عرب کے وزارت الشؤون الاسلامیہ کی طرف سے اور مجمع ملک فہد کی طرف سے اور بھی بہت سارے مکتبات کی طرف سے یہ مجموعہ چھپا ہوا ہے، اور الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں یہ مجموعہ موجود ہے، پہنچا ہوا ہے. اس مجموعے میں شیخ الاسلام کی تمام کتابیں نہیں آ چکی ہیں، ایک اچھا خاصا حصہ الحمدللہ چھپ چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کافی کتابیں ایسی تھی جو اس مجموعے کے اندر شامل نہیں تھی. اللہ رب العالمین نے شیخ عدیر شمس رحمہ اللہ اور ان کے بعد ساتھیوں کو توفیق دی کہ انہوں نے باقی حصہ دنیا کی لائبریریوں سے تلاشنا شروع کیا، اور وافر مقدار میں اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بھی شیخ الاسلام کی کتابوں کو حاصل کیا دنیا کی لائبریریوں سے، اور پھر اسے منظر عام پر لایا. چنانچہ جامع المسائل کے نام سے شیخ عدیر شمس اور ان کے ساتھیوں کی تحقیق سے 9 جلدوں میں یہ کتاب چھپ کر ابھی چند سالوں پہلے آئی ہے، جامع المسائل کے نام سے. اس لیے اگر کوئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کو پڑھنا چاہے تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ مجموع الفتاوی اور جامع المسائل، ان دونوں کو خرید لے، انشاءاللہ شیخ الاسلام کی بیشتر کتابوں کو حاصل کر لے گا وہ. لیکن ان دونوں کتابوں میں، دونوں مجموعوں میں اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو نہیں آ پائی ہیں، اور الگ سے بعض علماء کی تحقیق سے چھپی ہیں، الگ سے چھپی ہیں، جو کہ مجموع الفتاوی کے اندر بھی نہیں ہے، جامع المسائل کے اندر بھی نہیں ہے. تو ان کتابوں کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اگر سیرت کوئی تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بہت سارے علماء نے ان کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اگر کوئی اردو زبان میں پڑھنا چاہے تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی تذکرہ کو پڑھے. اس میں 2 عظیم شخصیات کا تذکرہ موجود ہے، ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور دوسری شخصیت ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ. ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی تذکرہ میں. ہمارے فاضل دوست دکتور جمیل احمد ضمیر نیپالی حفظہ اللہ، انہوں نے اسے عربی زبان میں تعریف کیا ہے اور حق ادا کر دیا ہے تعریف کا. یعنی پڑھنے والے کو احساس نہیں ہوگا کہ کوئی میں مترجم کتاب پڑھ رہا ہوں. زبردست انداز میں انہوں نے تعریف کی ہے، اور بھی دوسرے علماء نے اس کتاب کو عربی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو آپ کو لطف دکتور جمیل کی تعریف میں ملے گا دوسری تعریف میں یہ چاشنی آپ کو نہیں ملے گی. اسی طرح عقلیات ابن تیمیہ مولانا حنیف ندوی رحمہ اللہ کی شیخ الاسلام کی سیرت پر ایک اچھی کتاب ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں ابو تقی الدین رحیمی، شاید بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں، فیس بک پر ابو تقی الدین رحیمی کے نام سے ان کا اکاؤنٹ ہے. یہ جامعۃ الملک سعود، غالباً ریاض کی جامعۃ الملک سعود سے ہو یا جامعۃ الامام سے ہو، دونوں میں سے کسی ایک سے انہوں نے عقیدے سے ماجسٹر یا دکتورا کیا ہے. بڑی علمی شخصیت ہے، اور انہوں نے شیخ الاسلام پر زبردست کام کیا ہے. بلکہ انہوں نے جس تفصیل کے ساتھ لکھا ہے شاید کہ کسی دوسری جگہ آپ کو یہ تفصیل نہ ملے، لیکن ابھی تک ان کی تمام تحریریں صرف فیس بک کے اندر موجود ہیں، کتابی شکل میں ابھی تک نہیں آئی ہیں. اللہ رب العالمین انہیں توفیق دے کہ کتابی شکل میں بھی ان تحریروں کو منظر عام پر لائیں. تو اگر یہ کتاب چھپ جاتی ہے
تو اردو زبان میں شاید سب سے بہترین کتاب ہوگی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت کو جاننے کے لیے۔ ان کی تمام کتابیں عربی میں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ انگریزی زبان کے بھی ماہر تھے، لاطینی زبان کے بھی شیخ الاسلام ماہر تھے، لیکن اللہ اعلم ان کی جو کتابیں موجود ہیں سب عربی میں ہیں۔ اردو میں بھی بہت ساری کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ صرف kitabusunnat.com جو مشہور ویب سائٹ ہے نا، اس میں 50 سے زائد آپ کو کتابیں مل جائیں گی اردو زبان میں ترجمہ شدہ۔ اور اللہ جزائے خیر دے دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ کو، جو ترجمے کے میدان میں ایک نمایاں نام ہے۔ دکتور نے بہت ساری کتابوں کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس لامیا کا بھی اردو میں اس کی ایک شرح کا ترجمہ کیا ہے، اس کی ایک شرح کا یہاں پر ترجمہ کیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، جسے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ مختصر تعارف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ ان کی اہم کتابوں میں اگر ہم گننا چاہیں، ابھی بیان کیا گیا کہ 1000 سے زائد ان کی کتابیں ہیں۔ بعض کتابیں 1 صفحے 2 صفحے کی بھی ہے، اور بعض کتابیں 20-25 جلدوں کی بھی ہیں۔ تو تمام کتابوں کا حجم ایک جیسا نہیں ہے، الگ الگ حجم کے اعتبار سے کتابیں ہیں۔ اگر ان کی سب سے معروف کتابوں کا نام لیا جائے تو چند کتابیں میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک طالب علم کو کم از کم ان کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، تو کم از کم شیخ الاسلام کی ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ رفع الملام عن الائمة الاعلام، یہ پتلی سی کتاب ہے، بہت موٹی نہیں ہے۔ ہر اہل حدیث طالب کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ غالباً اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں۔ رفع الملام عن الائمة الاعلام، زبردست کتاب ہے۔ اسی طرح درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، ضخیم کتاب ہے یہ، کئی جلدوں میں۔ اسی طرح الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، جو اہل کتاب کے درمیان دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ان کی مذہبی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ آپ شیخ الاسلام کی اس کتاب کو پڑھیں، اس سے بہتر کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی اگر اہل کتاب کے درمیان دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح منہاج السنت النبویہ، روافض کے رد میں زبردست کتاب ہے یہ، منہاج السنت النبویہ۔ ہمارے ایک فاضل دوست دکتور امیر الاسلام بن بحر الحق مدنی حفظہ اللہ نے اور ان کے بعض ساتھیوں نے منہاج السنہ النبویہ کے اندر جو حدیثیں ہیں، تمام حدیثوں کی تخریج کی ہے اپنے ایم فل کے رسالے میں، ماجسٹر کے رسالے میں۔ اسی طرح الصارم المسلول علی شاتم الرسول، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، شاتم رسول کی سزا، شاید اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کی ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اقتضاء الصراط المستقیم۔ بدعتی عیدوں کے تعلق سے اگر جاننا ہو تو اس کتاب کو پڑھیں۔ جو بدعتی عیدیں ہوتی ہیں نا بہت ساری، تو ان کے تعلق سے جاننا ہو تو اقتضاء الصراط المستقیم پڑھیں۔ اسی طرح الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یہ کتاب بھی اپنے باب میں زبردست ہے، خصوصاً صوفیہ پر رد کرنے کے لیے اگر آپ کو پڑھنا ہو۔ اکثر و بیشتر یہ بیماری صوفیہ کے اندر پائی جاتی ہے، جو اپنے آپ کو ولی شمار کرتے ہیں اور بہت ساری اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ حقیقت میں وہ اولیاء الرحمن میں ہے یا اولیاء الشیطان میں سے ہے،
کیسے پتا کریں گے؟ اس کتاب کو پڑھیں، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ الرد کے نام سے نام لے کر بعض بدعتی شخصیات کا شیخ الاسلام نے کافی کتابیں لکھی ہے الرد کے نام سے، مثلا الرد علی الاخنائی، الرد علی الشاذلی، الرد علی البکری، الرد علی المنطقیین، اس طرح الرد کے نام سے بھی کافی کتابیں لکھی انہوں نے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ رد کے اوپر ہی آپ لوگ زندگی گزار دیتے ہیں، اگر شیخ الاسلام کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی تو یہ اعتراض نہیں کرتے۔ شیخ الاسلام نے اپنی پوری زندگی اہل بدعت پر رد میں ہی گزار دی۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب القصیدۃ اللامیہ ہے، جس کی شرح شیخ زید بن فالح الشمری حفظہ اللہ نے کی ہے، اور جس کا ترجمہ ہمارے دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ نے کیا ہے۔ جہاں تک اس قصیدے کی بات ہے تو یہ قصیدہ القصیدۃ اللامیہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس کے ہر شعر کا آخری حرف لام ہے۔ جیسے آپ لوگ بیت بازی کھیلتے ہیں نا، تو آخری حرف جو ہوتا ہے اس سے سامنے والا شروع کرتا ہے، تو اس قصیدے کا آخری حرف ہر شعر کا کون سا حرف ہے؟ لام ہے، تو اسی سے اس کو القصیدۃ اللامیہ کہا جاتا ہے، القصیدہ اللامیہ۔ اس کے اندر کل 16 اشعار ہیں، جن میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور منہج کو بیان کیا گیا ہے۔ البتہ اس بارے میں شدید اختلاف ہے کہ حقیقت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ قصیدہ ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ انہی کا لکھا ہوا ہے یا کسی دوسرے عالم کا ہے اور ان کی طرف غلطی سے منسوب ہو گیا ہے۔ اس بارے میں علماء کے مابین شدید اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ بنیادی طور پر بہت سارے اسباب ہیں، لیکن بنیادی طور پر جن علماء نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کی فہرست ذکر کی ہے، جیسے ابن روشیق رحمہ اللہ ہیں، تو انہوں نے اس کتاب کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ جو ان کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام کے، انہوں نے جب شیخ الاسلام کی کتابوں کا نام ذکر کرنا شروع کیا تو کسی نے بھی القصیدۃ اللامیہ کا کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قصیدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نہیں ہے، جیسے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفارینیہ کی شرح میں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے یہ نسبت ثابت نہیں ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ان کا قصیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے اس کی نسبت کا انکار کیا ہے کہ یہ شیخ الاسلام کی طرف غلط منسوب ہو گیا ہے، یہ ان کی حقیقت میں کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے بعض دلیلیں دی ہیں کہ کس وجہ سے نہیں ہے۔ ایک تو یہ سبب ہے کہ ان کے شاگردوں نے یا جن علماء نے اہتمام کیا ہے ان کی تصانیف کا تذکرہ کرنے کا، کسی نے بھی اس کتاب کا نام ذکر نہیں کیا۔ تو اگر یہ حقیقت میں ان کی کتاب ہوتی تو کوئی نہ کوئی تو ضرور ذکر کرتا، تو کسی نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک شعر ابھی آنے والا ہے اس میں، وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْقَدِيمُ الْمُنَزَّلُ۔ یہ آپ کا صفحہ نمبر 35 میں دیکھیں،
وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْقَدِيمُ الْمُنَزَّلُ. قرآن کے متعلق یہاں پر عقیدہ بیان کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کا کہ یہ کیا ہے؟ قدیم نازل شدہ کتاب ہے. تو قرآن کے بارے میں لفظ قدیم کا استعمال یہاں پر ہوا ہے. اور خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی بہت ساری کتابوں میں قرآن کے لیے لفظ قدیم کے استعمال پر رد کیا ہے دوسرے لوگوں پر. تو کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ خود دوسروں پر رد کریں کہ لفظ قدیم کا استعمال قرآن کے لیے کرنا مناسب نہیں, اور خود وہ استعمال کریں اس لفظ کو قرآن کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام کی کتاب نہیں ہو سکتی. اگر وہ ہوتے تو اس لفظ کا تو استعمال نہیں کرتے قرآن کے لیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شیخ الاسلام کی ہی کتاب ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں شیخ الاسلام نے بعض جگہوں پر لفظ قدیم کو ثابت بھی کیا ہے قرآن کے لیے. بعض جگہوں پر لفظ قدیم کو ثابت بھی کیا ہے. جب اس شعر کی شرح کروں گا تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کروں گا کہ لفظ قدیم کا استعمال سلف کے یہاں قرآن کے لیے استعمال موجود ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو کس معنی میں ہے, یا اگر سلف میں سے بعض علماء نے انکار کیا ہے اس لفظ پر تو کس لیے انکار کیا ہے. تو انشاءاللہ وہاں پر یہ تفصیل آئے گی. اسی طرح بعض نسخوں میں قدیم کی جگہ الکریم کا لفظ ہے. بعض نسخوں میں فہو الکریم المنزل, جیسا القرآن الکریم کہتے ہیں نا, تو بعض نسخوں میں قدیم نہیں کریم کا لفظ ہے. لیکن استاد محترم شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی حفظہ اللہ اپنے درس میں بیان کر رہے تھے کہ جتنے بھی پرانے نسخے ہیں مخطوطات ہیں تمام میں قدیم کا ہی لفظ ہے. اس لیے صحیح یہی ہے کہ یہ فہو القدیم المنزل ہے, کریم نہیں. بعض نسخوں میں محکم بھی ہے, حکیم بھی ہے, محکم کراؤ, بعض نسخوں میں حکیم بھی ہے فہو الحکیم المنزل. لیکن جو پرانے مخطوطات ہیں پرانے مخطوطات میں قدیم کا ہی لفظ ہے. بہرحال یہ شعر موجود ہے اس میں. تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے اس شعر کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ شیخ الاسلام خود اس لفظ پر انکار کرتے رہے اور خود اس لفظ کا استعمال کریں, یہ بہت بعید ہے. اسی طرح اسی منظومے میں ایک شعر ہے قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطب. تمام اشعار کہیں ایک صفحے میں نہیں ہے. یہ شعر کتنے نمبر پہ ہوگا؟ یہ تقریباً بیچ میں ہے. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطب. 38 صفحہ نمبر 38 میں دیکھیں. ہاں شعر نمبر 9 جو ہے قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطب. یہ شعر خود شیخ الاسلام کے مجموع الفتاوی کے اندر, جس کا بھی تذکرہ ہوا مجموع الفتاوی کا, شیخ الاسلام نے اس شعر کو تذکرہ کیا ہے, اس شعر کا تذکرہ کیا ہے, اور اپنی طرف منسوب نہیں کیا ہے کسی غیر معروف کی طرف کہ کسی شاعر نے کہا ہے. تو اگر خود ان کا یہ شعر ہوتا تو اپنی طرف منسوب کرتے. اس لیے بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام کی طرف منسوب درست نہیں ہے, یہ کسی دوسرے عالم کا ہے, غلطی سے شیخ الاسلام کی طرف منسوب ہو گیا. حالانکہ علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو مانتے ہیں کہ یہ کتاب شیخ الاسلام کی طرف منسوب ہونا درست ہے, غلط نہیں ہے. چنانچہ علامہ مرداوی رحمہ اللہ نے ان 16 اشعار کی اس قصیدے کی شرح کی ہے. علامہ مرداوی رحمہ اللہ علماء حنابلہ کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں. سن 1236 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کے تھے.
انہوں نے اللآلی البہیہ کے نام سے اس قصیدے کی شرح کی ہے، اللآلی البہیہ کے نام سے اس قصیدے کی شرح کی ہے، اور اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف ثابت کیا ہے۔ اسی طرح شیخ خیر الدین الآلوسی نے بھی اس کی شرح کی ہے، نہیں، شیخ خیر الدین الآلوسی نے جلاء العینین کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ثابت شدہ کتاب ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن ناصر الرشید نے، شیخ صالح بن ابراہیم البلیہی نے، اور بہت سارے علماء نے، ایک لمبی جماعت ہے جنہوں نے شیخ الاسلام کی طرف اس کتاب کی نسبت کو صحیح اور درست کہا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے کہ شیخ الاسلام کی جو کتابیں تھیں، جو مخطوطات تھے، انہی مخطوطات کے درمیان یہ اشعار بھی ملے ہمیں، انہی مخطوطات کے درمیان جو شیخ الاسلام کی قطعاً ہے، دوسرے جو کتابیں ہیں ان پہ کوئی شک نہیں، اور انہی کے درمیان یہ اشعار بھی ملے تو یہ شیخ الاسلام کی ہی ہوں گی، اس لیے انکار درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ کہتے ہیں، ابھی دلیل پیش کی گئی آپ کے سامنے نا، جو انکار کرتے ہیں ان کی دلیل کیا تھی؟ ایک لفظ قدیم کا، تو جواب یہ ہے کہ لفظ قدیم کا استعمال خود شیخ الاسلام نے بھی کیا ہے قرآن کے لیے، جو اس کا صحیح معنی ہے اس صحیح معنی میں، تو اس صحیح معنی میں یہاں پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اہل باطل جس معنی میں لفظ قدیم کو استعمال کرتے ہیں اسی معنی میں ہم اس کو محمول کریں، صحیح معنی میں محمول کریں گے اور یہ شعر صحیح رہے گا۔ اسی طرح قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، اس شعر کے بارے میں بعض لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ خود انہوں نے مجموع الفتاوی کے اندر اس شعر کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی طرف منسوب نہیں کیا ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کے اشعار نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ خود شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنے بعض اشعار کو اپنی بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے، قال الشاعر کہے، قال الناظم کہہ کے، اپنا نام ذکر نہیں کیا انہوں نے، خود شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر کسی جگہ پر اپنا نام ذکر نہیں کیا تو ان کے اشعار نہیں ہیں۔ اور بعض علماء ایسے ہیں جو توقف کرتے ہیں کہ ہم حتماً نہیں کہہ سکتے، کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیخ الاسلام کی کتاب ہے، اور نہ کنفرم انکار ہی کر سکتے ہیں، توقف کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس چیز کا تذکرہ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آپ کے ذہن میں یہ خاکہ رہے، کوئی اگر مستقبل میں آپ کو کہے کہ آپ نے ایسی کتاب پڑھی جو شیخ الاسلام کی ہے ہی نہیں تو آپ بیان کر سکے نہیں، یہ کنفرم کہنا مناسب نہیں ہے کہ شیخ الاسلام کی کتاب نہیں ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے اسے شیخ الاسلام کی طرف منسوب کیا، ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں، ان کے پاس بھی دلیلیں ہیں۔ اگر ہم کنفرم نہ بھی کہہ سکے کہ شیخ الاسلام کی کتاب ہے تو کیا اس عقیدے کو جو اس کتاب میں بیان ہوا ہے اسے قبول کر سکتے ہیں؟ ابھی شروع میں ہم نے کیا کہا کہ جن سے ہم دین سیکھیں گے ان کے عقید و منہج کا علم ہونا ضروری ہے، اور یہاں کنفرم نہیں کہہ پا رہے ہیں تو کیسے اس عقیدے کو قبول کریں گے؟ جی، یہاں پر بہت سارے اسباب ہیں جس وجہ سے ہم اس کتاب کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ علماء کی ایک لمبی فہرست ہے، سلفی علماء کی، معروف سلفی علماء کی، جنہوں نے ان تمام اشعار کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تسلیم کیا ہے۔ تو یہ تمام علماء اکرام کی تصدیق حجت ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ہم کسی باطل عقیدے کو قبول نہیں کر رہے، ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ خود شیخ الاسلام نے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام کی کتاب نہیں ہے، وہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شعر اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی کم از کم دلیل ہے کہ شیخ الاسلام اس قصیدے سے راضی تھے۔ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہ بھی ہم تسلیم کریں، اقرار کریں کہ شیخ الاسلام کی کتاب ہے، لیکن کم از کم تو اتنا اقرار کرنا ہی پڑے گا نا کہ شیخ الاسلام اس قصیدے سے راضی تھے، اس قصیدے کے مصنف سے راضی تھے، ورنہ اپنی کتاب میں دلیل کے طور پر اس شعر کو ذکر نہیں کرتے۔
تو شیخ الاسلام کا بھی اگر قصیدہ نہ ہو تو انہوں نے اسے معتمد اور معتبر قرار دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اسے معتبر اور معتمد قرار دیا ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہمیں مل گئی کہ یہ آج کے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کم از کم شیخ الاسلام کی بھی نہ ہو تو ان سے پہلے کے زمانے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود اس قصیدے کا ایک شعر ان کی کتاب میں موجود ہے، لہذا اس وجہ سے ہم اس عقیدے کو پڑھیں گے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے طور پر اسے قبول کریں گے اور اس کو لوگوں کے درمیان نشر بھی کریں گے۔ اب ہم اس قصیدے کو پڑھنا شروع کریں گے۔ کوئی پہلے 3 اشعار کو پڑھے، اس کے پاس مائک ہے، شروع کے 3 اشعار پڑھیں۔ کوئی اونچی آواز سے پڑھے، جی پڑھیں۔ يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل هدايتك الطريق والسداد السحر اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل۔ بڑھیں۔ حكم الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها اتوسل۔ اور ایک شعر پڑھیں، وَلِكُلِّهُ 32 نمبر، صفحہ نمبر 32۔ وأقول في القرآن ما جاءت به 32 نمبر، چوتھا شعر، صفحہ 32 میں، وَلِكُلِّهِمْ قَدْرٌ وَفَضْلٌ سَاتِعُ قدر وفضل ساتع لكنما الصديق منهم أفضل۔ مغرب کی اذان سے پہلے کوشش کریں گے کہ ان 4 اشعار کی مختصر شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے وقت کے اندر برکت دے۔ اس قصیدے کے پہلے شعر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یا سائلی عن مذہبی وعقیدتی رزق الہدى من للہدایت یسأل۔ اس پہلے شعر کے اندر آپ کتاب کی سبب تالیف معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک شعر کے اندر اس کتاب کے لکھنے کا، اس قصیدے کے لکھنے کا کیا سبب ہے، اس کی کیا وجہ ہے، بیان کر دیا شیخ الاسلام نے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ کسی نے شیخ الاسلام سے ان کے عقیدے و منہج کے بارے میں سوال کیا کہ آپ کا منہج، آپ کا عقیدہ کیا ہے، جس کے جواب میں شیخ الاسلام نے کیا کہا، یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی، کہ میرے مذہب اور میرے عقیدے کے بارے میں اے مجھ سے سوال کرنے والے، رزق الہدى من للہدایت یسأل، جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ سوال کرنے والے مختلف مقاصد سے سوال کرتے ہیں۔ تعظیم العلم کے اندر شیخ صالح العثیمین حفظہ اللہ نے سوال کرنے کے آداب کو ذکر کیا ہے کتاب کے آخر میں۔ تو سوال کرنے کے جو آداب ہے، جو مقاصد ہے، ان مقاصد کو سامنے رکھ کر سوال کرنا چاہیے کسی عالم سے، کسی استاد سے۔ تو ان میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا کہ فلاں چیز کے بارے میں میرے پاس علم نہیں اور پوری امید ہے کہ فلاں عالم دین کے پاس اس بارے میں علم ہوگا، تو ان کے پاس جا کر سوال رکھنا کہ مجھے اس بارے میں آپ بتائیں۔ تو شیخ الاسلام نے اسے دعا دی، یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی، اے میرے عقیدے اور مذہب کے بارے میں سوال کرنے والے، رزق الہدى، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ہدایت نصیب ہو۔
من للہدایت یسألو، جو ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے سوال کر رہا ہے۔ یہاں پر اس شعر میں ذکر کیا ہے کہ سائل نے کس چیز کے بارے میں سوال کیا ہے؟ شیخ الاسلام کے عقیدے کے بارے میں اور مذہب کے بارے میں۔ کیا عقیدہ اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی، حقیقت میں دونوں الفاظ ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مذہب المذہبی و عقیدتی، مذہب یہ ذہب یذہب سے مصدر ہے، ذہب یذہب مذہبا، اور اس میں مکان اور اس میں زمان کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ العقیدہ او المعتقد الذي يذهب الیہ، مذہب یعنی ان کا وہ عقیدہ جس کی طرف وہ چل رہے ہیں، جسے سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، جس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں عقیدہ اور مذہب دونوں ایک معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن لفظ مذہب کا اطلاق فقہی مذہب پر بھی ہوتا ہے اور عقدی مذہب پر بھی۔ اکثر جب اس کا علی الاطلاق استعمال کیا جائے تو فقہی مذہب ہی مراد ہوتا ہے۔ اگر اس لفظ کا استعمال کیا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ فلاں کا مذہب کیا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فقہی مذہب پوچھ رہے ہیں، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے؟ مذہب حنفی سے، شافعی سے، مالکی سے یا حنبلی سے۔ لیکن اسی طرح عقیدے کے تعلق سے اس لفظ کا استعمال عام ہے علماء کے نزدیک، جس طرح فقہی مذہب کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقدی مذہب کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے اور یہ عام ہے۔ جیسے کہتے ہیں مذہب السلف، مذہب الخلف۔ عموماً عقیدے کے ساتھ اس لفظ کا استعمال ہو تو اسے منہج کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عقیدے کے ساتھ اس لفظ کا استعمال ہو تو کس معنی میں؟ منہج کے معنی میں۔ مذہب سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ منہج، یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی، یعنی میرے منہج اور عقیدے کے بارے میں سوال کرنے والا۔ یہ ہوا لفظ مذہب کے بارے میں۔ لفظ عقیدہ جو ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں دل کے ایسے پختہ ارادے کو جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اگر یہ پختہ ارادہ کتاب و سنت کے موافق ہے تو اسلامی عقیدہ ہے، اگر مخالف ہے تو باطل عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ کسے کہیں گے؟ دل کے پختہ ارادے کو جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ لفظ عقیدے کا استعمال کتاب و سنت کے اندر نہیں ملتا۔ قرآن کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں لفظ عقیدے کا استعمال ہوا ہو، ایسا نہیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال سلف کے یہاں امام طحاوی رحمہ اللہ کے یہاں ملتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عقیدے کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس پر لفظ عقیدے کا اطلاق کیا، اور یہ متن آج بھی مشہور ہے العقیدہ الطحاویہ کے نام سے، جس کی شرح کی ہے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کے نام سے۔ تو العقیدہ الطحاویہ جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کی ہے، اور اس کے عنوان میں ہی لفظ عقیدہ موجود ہے۔ دوسرے علماء عقیدے کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے لفظ عقیدے کا استعمال نہیں کرتے تھے، دوسرے الفاظ مستعمل تھے ان کے یہاں، جیسے کہ الفقہ الاکبر ایک لفظ ملتا ہے۔ الفقہ الاکبر کے نام سے علماء کتابیں لکھتے اور ان کتابوں میں کن چیزوں کا تذکرہ کرتے؟
عقیدے کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کتاب الفقہ الاکبر ہے. اسی طرح اصول الدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اصول الدین کے اندر کن مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں؟ عقیدے کے مسائل کا. بہت سارے علماء نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے عقیدے کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے، جیسے امام دارمی رحمہ اللہ ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ ہے، امام صابونی رحمہ اللہ ہے. بہت سارے علماء نے لفظ اصول الدین کا استعمال کیا ہے. اسی طرح ایک عنوان ملتا ہے السنہ کے نام سے، ایک عنوان ملتا ہے السنہ کے نام سے. بہت سارے علماء نے السنہ کے نام سے کتابیں لکھی ہے، اور اس کتاب میں کن مسائل کا تذکرہ کیا ہے؟ عقیدے کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے. جیسے کہ امام آجوری رحمہ اللہ کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو سنن ہے اس کے اندر کتاب السنہ ہے، کتاب السنہ ہے. اور اس کتاب میں کن مسائل کا تذکرہ ہے؟ عقیدے کے مسائل کا، فقہی مسائل کا نہیں. حالانکہ یہ کتاب فقہی مسائل پر لکھی گئی ہے، سنن امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی. اس لیے سنن ابی داؤد کے اندر کتاب السنہ کو ضرور پڑھنا چاہیے. اور بہت سارے علماء نے لفظ سنہ کا استعمال کیا ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، ان کے بیٹے امام عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب السنہ معروف ہے. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی بہت معروف کتاب ہے. تو السنہ کے نام سے علماء کتابیں لکھتے تھے، اور ان کتابوں میں کن مسائل کا تذکرہ کرتے؟ عقیدے کے مسائل کا تذکرہ کرتے. اسی طرح الشریعہ کے نام سے بھی کتاب لکھتے، اور ان کتابوں میں عقیدے کے مسائل کا تذکرہ کرتے. جیسے امام آجوری رحمہ اللہ کی الشریعہ ہے. اسی طرح توحید کے نام سے کتاب لکھتے، اور اس میں عقیدے کے مسائل کا تذکرہ کرتے. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے اندر آخری کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید. آخری کتاب کتاب التوحید ہے، اور اس میں عقیدے کے توحید کے علاوہ بھی جو دوسرے ابواب ہیں ان تمام ابواب کا تذکرہ موجود ہے. تمام اہل بدعات پر رد کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر. اسی طرح الایمان کے نام سے کتاب لکھتے، اور اس میں عقیدے کے مسائل کا تذکرہ کرتے. تو لفظ عقیدے کا استعمال بہت بعد میں ہوا ہے. اس سے پہلے دوسرے نام سے علماء کتاب لکھتے اور عقیدے کے مسائل کا تذکرہ کرتے تھے. تو یہاں پر شیخ الاسلام نے کیا کہا؟ یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی، کہ جسے میرے منہج کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں جاننا ہو تو وہ سن لے کہ میرا عقیدہ اور میرا منہج کیا ہے. چنانچہ بیان کرتے ہیں اسمع کلام محقق فی قولہ لا ينتنی عنہ ولا يتبدل. ایک محقق کے کلام کو سنو جو اپنے قول سے لا ينتنی عنہ ولا يتبدل، نہ پیچھے ہٹتا ہے اور نہ روزانہ یو ٹرن لیتا ہے، روزانہ اپنی بات بدلتا ہے. یہ اہل بدعات کی نشانیوں میں سے ہے کہ حالات کے اعتبار سے ان کے رائے بدلتے رہتے ہیں. پہلے وہ اندازہ لگاتے ہیں لوگوں کے مزاج کیسے ہیں، رائے عامہ کا اندازہ لگانے کے بعد اسی حساب سے ان کے فتوے نکلتے ہیں. آپ پائیں گے بہت سارے لوگوں کو حالات کے حساب سے ان کے فتوے بدلتے رہتے ہیں. یہ محقق کی پہچان نہیں ہے. شیخ الاسلام نے یہاں پر محقق کی پہچان بیان کیا، اسمع کلام محقق فی قولہ لا ينثنی عنہ ولا يتبدل. ایک محقق کا کلام سنو جو اپنے عقیدے سے، اپنے منہج سے، اپنے قول سے نہ پیچھے ہٹتا ہے اور نہ روزانہ یو ٹرن لیتا ہے، روزانہ اسے بدلتے رہتا ہے. ہاں اگر کوئی دلیل کی بنا پر اپنے کسی قول سے رجوع کرے تو یہ تعریف کی بات ہے، لیکن لوگوں کی مزاج کے حساب سے اپنی بات بدلتے رہے تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ منحرفین میں سے ہے. اگر صحیح عقیدے پر ہوتے تو ثابت قدم رہتے. لوگوں کے مزاج کے حساب سے اپنی بات روزانہ بدلتے نہیں. جماعت اسلامی کی تاریخ پتہ ہے نا؟ ایک زمانے میں چناؤ کے بارے میں کیا فتویٰ تھا اور بعد میں کیا ہوا. تو یہ حالات کے حساب سے کیا کرتے ہیں؟
اپنے موقف کو بدلتے رہتے ہیں کہ اس وقت یہ موقف زیادہ مناسب ہے تو اسے ہی اسلام بنا کر پیش کر دیا. ایک محقق کا کام یہ نہیں ہوتا. یہیں پر ہم رکتے ہیں, وقت بہت زیادہ نہیں ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد جب ہماری دوسری نشست شروع ہوگی تو اصل جو عقائد کا بیان شیخ الاسلام نے کتاب میں کیا ہے, پہلا مسئلہ صحابہ اکرام کا باب ہے, تو اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ نماز کے بعد اصل کتاب کو ہم پڑھنا شروع کریں گے. یہ مقدمہ تھا بس, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پوری کتاب کو پڑھ کر ہی اس مجلس سے ہم فارغ ہوں, چاہے رات جتنی بھی ہو جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے تاکہ ہم جو وقت مقرر کیا گیا اسی کے اندر ہم ختم کر سکیں.